السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت عبادت گزار بندے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑتے، راتوں کو تہجد پڑھتے، صبح کو جنگوں میں شریک ہوتے۔ اللہ نے ان پر آسمانی کتاب زبور نازل کی۔ اللہ نے ان کو ایسی خوبصورت آواز دی تھی کہ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے آپ کی آواز سن کر آپ کے پاس جمع ہو جاتے، اور جب آپ اللہ کا ذکر کرتے تو پرندے اور پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ذکر کرتے۔ داؤد علیہ السلام جب بھی لوہا ہاتھ میں پکڑتے تو نرم ہو جاتا۔ یہ لوہے سے جنگی سامان بناتے۔ اللہ نے ان کو ایک معجزہ دیا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں پگھل جاتا تھا۔ ان کے بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ نے بہت بڑی بادشاہت دی تھی۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا تھا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا تھا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا تھا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ جب لوگ بندر بن گئے، یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے، اور آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے، اور اس سمندر میں بے پناہ مچھلی آتی تھی۔ وہ ان کو پکڑ کر خرید و فروخت کرتے اور پکا کر کھاتے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، تو وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے، ناشکری کرنے لگے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو، ان پر ایک دن امن کے لیے رکھ دو۔ تو اللہ کے اس حکم سے بستی کے تمام لوگ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا اسر بسر چونکہ مچھلیوں کی شکار پر تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر قوم بہت پریشان ہو گئی۔ یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ ایک آزمائش تھی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورغلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پہ عمل کرو تو شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتہ کے دن کانٹا لگا کے ڈوری کو سمندر میں چھوڑ دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا کہ اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ تو بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہتی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی ترکیب بتانے لگا، تو اس قوم کے کچھ لوگ اس ترکیب پہ عمل کرنے لگے، اور کچھ جو اللہ کے خاص اور نیک بندے تھے کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو اور پھنسی مچھلی کو اتوار کے دن نکالتے ہو اور مزے سے کھاتے ہو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ نافرمان لوگ ان نیک لوگوں کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو مرضی ہم وہ کریں گے۔ تو اس طرح نافرمان لوگوں نے اس سمندر میں سے نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے، یعنی کھڈے بنا دیے، تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو ان کھڈوں میں پھنس جائیں، اور ہم ان مچھلیوں کو اتوار کے دن نکال کر پکا کر کھائیں گے۔ اس طرح وہ عمل کرتے رہے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ اعلان کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے دیوار کے اس طرف ہو جائے اور ہم اللہ کے فرما بردار ہم اس طرف رہیں گے۔ وہ نیک لوگ بار بار ان لوگوں سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے اس عذاب سے ڈرو جو اللہ نے قوم لوط اور قوم سمود پر نازل کیا تھا۔ اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان، جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، ہنستے رہے اور کہتے کہ یہ تو صرف کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ وہ گروہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور نافرمان لوگ دیوار کے اس طرف ہو گئے اور فرما بردار دیوار کے اس طرف ہو گئے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، ناچتے رہے، اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ تو بس جیسے ہی صبح ہوئی، وہ نیک لوگ اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے تو سارے کے
سارے وہ نافرمان لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی طرح حرکتیں کر رہے تھے۔ وہ نیک لوگ ان بندروں کو دیکھنے لگے۔ ان نیک لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کو ان کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور سب گڑ گڑا کر رونے لگے، چیخ کر رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اور وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے، وہ اپنے رشتہ داروں سے کچھ بول نہیں سکتے تھے اور نہ ہی کچھ کھا پی سکتے تھے۔ اس طرح وہ صرف 3 دن زندہ رہے، اس کے بعد وہ اس عذاب میں آ کر فنا ہو گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا، ہمیں گناہوں سے بچا، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم کو ویسا بنا جیسے تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور ایسی ہسٹوریکل سٹوریز سننے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی کر دیجئے۔